السلام علیکم ناظرین، میں حفظہ بہاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی کالے اور گورے کے بارے میں ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ دل کی تبدیلی کا پہلا آپریشن یعنی پہلا ہارٹ ٹرانسپلانٹ 3 دسمبر 1967 کو ڈاکٹر کرسچین برنارڈ نے جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن ہاسپٹل میں کیا تھا۔ دوسرے دن دنیا بھر کے اخباری نمائندے اور پریس فوٹوگرافرز کیپ ٹاؤن میں جمع تھے، جو اس عظیم کارنامے پر کرسچین برنارڈ کا انٹرویو کر رہے تھے اور تصویریں بنا رہے تھے۔ ہر طرف اس ماہر سرجن کی دھوم مچی تھی، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ اس کارنامے میں ایک اور سرجن نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص سیاہ فام تھا، یعنی نیگرین تھا، اور اس وقت جنوبی افریقہ میں گوروں کی حکومت تھی اور کالے غلام تھے۔ گورے آ کر یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ اس کارنامے میں ایک گورے کے ساتھ کسی کالے غلام کا نام بھی آئے؟ لہٰذا اس وقت کسی کو یہ بات معلوم نہ ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دوسرا سرجن آخر تھا کون؟ تو سنیے جناب، نام تھا اس کا ہیملٹن ناکی اور کام تھا اس کا ہاسپٹل کی صفائی ستھرائی اور پھولوں پودوں کی دیکھ بھال، یعنی اسے مالی کہہ سکتے ہیں۔ تعلیم اتنی تھی کہ وہ 14 سال کی عمر میں اسکول پڑھا تھا اور بس۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ گوروں کے قانون کے تحت وہاں ایک کالا انسان ڈاکٹری تو دور کی بات ہے، کوئی بھی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہیملٹن پرائمری پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی میں مالی بن گیا۔ وہ بہت ذہین اور محنتی تھا۔ ایک جانوروں کے ڈاکٹر نے جانوروں کے آپریشن کے لیے اس سے مدد دینا شروع کی۔ جانوروں کو بے ہوش کرنا اور انہیں آپریشن کے لیے تیار کرنا اس کا کام تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے جانوروں کے آپریشن شروع کر دیے اور ان پر ایسا ہاتھ صاف کیا کہ ایک ماہر سرجن بن گیا۔ جانوروں کے بعد اگلا مرحلہ انسانوں کے آپریشن کا تھا۔ کرسچین برنارڈ امریکہ سے دل کی سرجری کی تعلیم اور تربیت مکمل کر کے جنوبی افریقہ آئے تو انہوں نے ہیملٹن کے بارے میں سنا اور کالوں سے تعصب کے باوجود انہوں نے اسے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ بعد میں ایک موقع پر کرسچین برنارڈ نے یہ الفاظ کہے، غالباً ہیملٹن میں تکنیکی مہارت مجھ سے بھی زیادہ تھی۔ دیکھنے میں تو یہ ایک ظلم تھا کہ کرسچین برنارڈ تو آدھا کام کر کے رات بھر میں ایک عام سرجن سے عالمی شہرت کے مالک بن گئے، اور ہیملٹن ناکی آدھا کام کرنے کے باوجود اپنے کالے رنگ اور غلامی کی وجہ سے گمنام رہا۔ آدھا کام میں نے اس لیے کہا کہ کار کے حادثے کی شکار نوجوان لڑکی کا دل صحیح حالت میں اس کے جسم سے ہیملٹن اور اس کی ٹیم نے نکالا، اور اس دل کو 55 سالہ بیمار لوئی واش کانسکی کے سینے میں کرسچین برنارڈ اور ان کی ٹیم نے لگا دیا۔ لیکن ان دونوں ماہروں کو دل کی تبدیلی کے اس پہلے آپریشن کے لیے کیسے مشکل وقت سے گزرنا پڑا، یہ ایک علیحدہ لمبی کہانی ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ ڈاکٹر ہیملٹن کو گھر پر بلاتا، اس کی خاطر کرتا اور دونوں میں دیر تک باتیں ہوتی۔ پھر جنوبی افریقہ کا آزاد ہوا اور دوسرے سیاہ فاموں کی طرح غلامی کا طوق ہیملٹن ناکی کی گردن سے بھی اتر گیا۔ اب اس کی مہارت اور صلاحیت کی کہانی لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوئی۔ نئی حکومت نے اسے اجازت دے دی کہ وہ آپریشن کرے اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کو لیکچر دے۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ ہیملٹن ناکی اپنا اعزازی تمغہ وصول کرنے کے لیے اس قطار میں کھڑا تھا جہاں اس کے ساتھ جنوبی افریقہ کے 2 سابق صدر اور عالمی شخصیتیں نیلسن منڈیلا اور ڈی کلارک بھی کھڑے تھے۔ آزادی کے بعد ہیملٹن کو عزت و شہرت ملی، لیکن سرکاری ریکارڈ میں وہ رہا ایک ریٹائرڈ مالی ہی۔ آزادی کے وقت وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اب یہ موقع بھی نہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کاش میں ہیملٹن ناکی کی بجائے ڈاکٹر ہیملٹن ناکی بن سکتا، ڈگری لے سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔